السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعرات ہے 25 دسمبر 2025، جب یہ خاکسر الصبح آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار اگر آپ نے فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہاں، ٹلی والا بٹن بھی آپ دبا سکتے ہیں۔ وہ تمام دوست ہمارے جو آج کرسمس منا رہے ہیں، ان سب کو ہیپی کرسمس، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں دے۔ اور وہ تمام احباب، وہ تمام جید ہستیاں جو آج کے دن تشریف لائیں، انہیں بھی ہیپی برتھ ڈے، کیونکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا بھی جنم دن آج کے دن ہے۔ فیصل کریم کنڈی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا جنم دن بھی آج ہی ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو آج کے دن تشریف لائے، ان سب کو متفقہ طور پر تمام لوگوں کو ہیپی برتھ ڈے۔ شہزاد اکبر صاحب کا میں نے ذکر اصل میں کرنا ہے، گریٹنگس تو میں نے کر لیں۔ شہزاد اکبر لندن میں مقیم ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کے بقول، ان کے دوستوں کے بقول، ان کے وکلاء کے بقول، لندن میں، یہ گھر میں تھے۔ حملہ آور کون تھا؟ حملہ کیسے ہوا؟ فریکچر آیا انہیں ناک میں، جبڑے میں، ہاسپٹل گئے، پھر یہ پولیس اسٹیشن گئے، رپٹ کیا درج کروائی، پولیس کیا کہتی ہے، حملہ آور کون تھا؟ 2023 میں بھی غالباً اکتوبر یا نومبر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ تب پولیس کی رپورٹ کیا تھی، تب پولیس کی فائنڈنگز کیا تھیں، وہ ضرور میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور پھر ان دنوں ان کے اوپر یوں حملہ ہونا، ان کے گھر میں کوئی کون شخص گھسا، سفید فام شخص بتایا جا رہا ہے، یہ ڈیٹیل ضرور شیئر کرنے والی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا بھی میں ٹویٹ دیکھا، صابر شاکر صاحب کا بھی، اور ان کے وکیل دوست ہیں کلائیو اسٹیفورڈ سمتھ، انہوں نے بھی انگریزی میں 2-4 ٹویٹس کر رکھے ہیں، ان کی ڈیٹیلز بھی میں آپ تک رکھوں گا۔ پی ٹی آئی آفیشیل بھی اس پہ ٹویٹ کر چکی ہے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت میں آپ سے ایک بات کروں، ایسا کوئی بھی حملہ کسی شخص پر بھی ہو، چاہے وہ حکومت کا حامی ہے یا حکومت کا مخالف ہے، وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کی مذمت کروں گا، اور ان کے لیے دعائے صحت۔ شہزاد اکبر صاحب اگلے روز کہیں میرا ذکر بھی کر رہے تھے، اور ذکر خیر انہوں نے کیا کہ میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ایک معتدل مزاج یا ایک بیلنس رکھنے والا صحافی ہوں۔ بہت شکریہ ان کے اعتراف کا، ان کی رائے کا۔ ہم باہمی احترام کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جی، یہ جو واقعہ ہے، اس کی بڑی عجیب و غریب اور خوفناک ڈیٹیلز ہیں۔ اول تو آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ ہے جمعرات، یہ واقعہ بدھ کا ہے، اور یہ رپورٹ ہوتا ہے بدھ کو کوئی 8 بجے 9 بجے سے آنورڈ شام کو، اور پھر 10-11 بجے ذرا اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے ٹویٹس آتے ہیں، اور پھر رات کے آپ نے کچھ ویلاگس بھی دیکھے ہوں گے۔ اصل میں یہ واقعہ جو ہے وہ صبح سویرے کا ہے، 8-8:15 بجے کا، اور یہ صابر شاکر صاحب بھی اس بارے میں اطلاع دے چکے، اور میری لندن میں کچھ صحافی دوستوں سے بات ہوئی، وہ بھی بتا چکے تھے کہ یہ صبح 8-8:30 بجے کا واقعہ ہے۔ تو یہ ہوتا کچھ یوں ہے، جو ان سے منسوب کچھ رپورٹس میں نے دیکھیں، کہ مانچسٹر معاف کیجیے گا، جو کیمبرج ہے، کیمبرج کا علاقہ، وہاں جو پولیس اسٹیشن اس کے قریب ان کا گھر ہے، تو وہاں بدھ کی صبح ان کے گھر پر حملہ آور آتا ہے، اور 25 سے 30 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ وہ دروازہ ناک کرتا ہے اور پھر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، مسلسل ان کے ناک اور چہرے پر وہ مکے برساتا ہے۔ رضوان غلزئی صاحب نے ان سے منسوب بیان چسپاں کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ لکھتے ہیں کہ درجنوں مکے برسائے گئے، گھر والوں نے جب شور مچایا اس صورتحال کے بعد، تو وہ حملہ آور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا، اور اس نے دوبارہ حملہ کیا، اور ان کے اوپر جو وہ تشدد کر رہا تھا اس کی ویڈیو بھی اس نے بنائی، اور پھر یہ بے ہوش ہوئے، بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، قریبی جو ہاسپٹل تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ناک ہے اور جبڑا جو ہے وہ فریکچر ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ میں نے دیکھا، عادل راجہ نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ناک کی ہڈی 2 جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے اس تشدد کی وجہ سے، اور ان کے چہرے پر بھی فریکچر ہوا ہے، غالباً جبڑوں کا وہ ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب کے جو وکیل دوست ہیں کلائیو اسٹیفورڈ سمتھ، انہوں نے 8:54 پر کل، یعنی بدھ کو شام 8:54 پاکستانی وقت کے مطابق ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میرا دوست اور لانگ ٹرم فیلو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، لائر، قانون دان شہزاد اکبر، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں احتساب کے مشیر ہے، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے انگلینڈ میں آج پھر، یعنی اس سے پہلے بھی حملہ ہوا تھا جب تیزاب کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، تیزاب گردی کا، اس کی رپورٹ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہ لکھتے ہیں جو کلائیو اسٹیفورڈ سمتھ ہیں، ان کا اگلا جملہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کہتے ہیں "A thug knocked on his door"، ایک ٹھگ نے ان کے گھر پر دستک دی، بار بار دستک دی،
थ्रू 20 पंचेस एट हिज फेस, 20 मुक्के उनके चेहरे पर मारे, सेंडिंग हिम हॉस्पिटल, और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस वाक़े के बाद शबाना महमूद जो एमपी हैं उनको उन्होंने टैग किया इस ट्वीट में और कहा कि ये देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर वो एक और ट्वीट भी करते हैं इसी फॉलो अप में कि बरतानिया में ये लोग जो मुख्तलिफ राय रखते हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तवज्जो दिलाने की वो कोशिश करते हैं। ये 2022 अप्रैल में मुझे याद पड़ता है, शहज़ाद अकबर पाकिस्तान छोड़ गए थे, दुबई गए और दुबई से फिर लंदन चले गए थे। इनका एक ख़ास बयान है, हुकूमत वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इनकी ख़ास राय है और खुल के बात करते हैं। लेकिन ये जो पुलिस अभी कह रही है कि जी दे आर कॉन्फिडेंट कि हम ट्रेस कर लेंगे हमलावरों को, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके घर में जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज हासिल कर ली गई है और इन्होंने जब ये ज़ख्मी हालत में अस्पताल दाखिल होते हैं तो उसके बाद पट्टी-शट्टी या इलाज मुआवजा करवाने के बाद जो कैम्ब्रिज पुलिस है वहाँ जो करीबी थाना है इनका बनता होगा, वहाँ इन्होंने जाके रपट दर्ज करवाई है। ये खुद इन्होंने बताया कि अस्पताल से आकर ये पुलिस स्टेशन गए और वहाँ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और सीसीटीवी फुटेज घर से पुलिस ले गई है, शहजाद अकबर साहब बताते हैं। एक और इत्तला के मुताबिक वो हमलावर 10 मिनट तक मुसलसल इन पर मुक्के बरसाता रहा, इन पर ये तशद्दुद करता रहा और सुबह 8 बजे के करीब-करीब का ये वाक़या है। इमरान रियाज़ खान साहब ने लिखा कि जी शहज़ाद अकबर पर उनके घर में कातिलाना हमला हुआ है। साबिर शाकिर साहब ने बताया कि सुबह 8 बजे के आस-पास, तुलुए आफ्ताब के आस-पास इनके घर में ये बंदा घुसा और उसने हमला किया। आदिल राजा को मैं आपको बता चुका हूँ। रिज़वान गलज़ई और पीटीआई ऑफ़िशियल ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर रखे हैं। ये हुआ ये कि इससे पहले जब कोई अक्टूबर या नवंबर 2023 में शहज़ाद अकबर ने ये बताया था कि उन पर किसी शख्स ने तेज़ाब फेंकने की कोशिश की है, तेज़ाब का हमला हुआ है। तो तेज़ाब जब किसी शख्स पे फेंका जाए तो अल्लाह ना करे किसी के ऊपर तेज़ाब उंडेला जाए, पूरा स्किन जल जाती है, चेहरा झुलस जाता है, लेकिन मेरा ख़्याल बच गए और ज़ाहिर बात है चेहरा उनका सलामत है, लेकिन अब फ्रैक्चर आया उनके चेहरे के ऊपर। तो तब भी पुलिस ने तहकीकात की थी, तब भी मामला पुलिस तक पहुँचा था। तब कोई ख़ास शवाहिद पुलिस को मिले नहीं थे। दे कुड नॉट ट्रेस द अटैकर, दे कुड नॉट गेट द एविडेंस। तब इनका जो इल्ज़ामात थे या जो ये बात कर रहे थे, उसके मुताबिक पुलिस कुछ मालूम नहीं कर सकी थी। अगर कर लिया होता तो ज़ाहिर बात है रिपोर्ट सामने आती, शहज़ाद अकबर खुद उसको बयान भी करते। अब भी ये जो हमला हुआ, इसमें एक तो बात है कि सफ़ेद फ़ार्म शख्स है, यानी गोरा है, चिट्टा है, जो हमलावर हुआ है, 25 से 30 साल उम्र है, कोई भारी भरकम शख्स होगा। और ये किसकी माँ पर आया हमला करने, ये अब सवाल उठाया जा रहा है। पीटीआई और शहज़ाद अकबर के हामी तो कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तानी इदारों ने, पाकिस्तानी एजेंसियों ने करवाया है। लेकिन जो इनके पीटीआई के मुखालिफिन और शहज़ाद अकबर के मुखालिफिन हैं, वो कहते हैं नहीं साहब, ये तो हो सकता है इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात हों। खुद इन्होंने कोई असालम वगैरह या खुद को बारीक वारदात डालनी हो अपने ऊपर हमला करवाने के लिए। ऐसे मामलात में ऐसी साज़िशी थ्योरियाँ जन्म लेती रहती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है असाइलम तो वो ले चुके, अब असाइलम की गुंजाइश तो है नहीं। हाँ, मोहसिन नकवी ने उनकी हवालगी का मुतालबा कर रखा है, बरतानवी हुकाम से भी वो मिले हैं और यहाँ जेन मेरिट से भी मिले, वहाँ भी जाके हवालगी की उन्होंने बातें की हैं, तो उसको भी पीटीआई के साथ जोड़ी है। लेकिन जो तेज़ाब वाला वाक़या पेश आया था, उसके सबूत नहीं मिले थे, उसमें बंदा कौन था या वाक़या क्या हुआ था, उस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता सकी। अब ये एक रियल टेस्ट होगा कि क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, तो वो घर से ले गई हैं, तो वो बताएँ कि हमलावर कौन था, उन्हें ट्रेस करें, बताया जाए वो किसकी वहाँ पर आया था और उसने हमला किया। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो इस वाक़ये को, जो इनके मुखालिफिन हैं और इस वाक़ये के ऊपर वो तमस्खुर का इज़हार करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के तशद्दुद और हमले ये मुनासिब नहीं है। राय से इख्तिलाफ़ करें, ना देखें उनकी गुफ्तगू, ना सुनें, उनकी मज़म्मत करें अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये हमला, फ़िज़िकल असॉल्ट इससे क्या मिलता है? बहरकैफ़ लीजिए मैं अब आप असल मुद्दे की जानिब आता हूँ, जो मैंने दूसरा इश्यू आपके लिए रखा हुआ था। कि वो जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, कल के व्लॉग में मैंने आपको थोड़ी-थोड़ी खबर दी थी और बड़ी अहम खबरें दी थी, वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। एक तो ये कि सुहेल आफरीदी के बारे में बताया था कि वो लाहौर आ रहे हैं और लाहौर आके वो यहाँ पे पार्टी क़यादत और दीगर लोगों से मिलेंगे। साथ शाह महमूद कुरैशी और जो कोट लखपत के असीरान हैं, वहाँ भी नॉक-नॉक करने की कोशिश करेंगे। उसकी तस्दीक हो रही है, शफ़ी जान ने एक जगह बात की है। लेकिन वो लाहौर तो आ रहे हैं, अडयाला अलबत्ता नहीं जा रहे। कल अडयाला में जाने वालों की जो फ़हरिस्त है, उसमें उनका नाम नहीं है। दूसरी बात, जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान नामी प्लेटफ़ॉर्म है अचकज़ई साहब का, उसका मैंने ज़िक्र किया था व्लॉग के दौरान कि जब आप मेरा कल वाला व्लॉग देख रहे थे कि एलामिया आ जाएगा। उसमें ताख़ीर क्यों हुई? वजह हमने अर्ज़ की थी कि ये जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दोस्त हैं, इनकी बड़ी लंबी-चौड़ी बैठक हुई, इकट्ठ हुआ, तो फिर इनमें से एक ज़िम्मेदार नौजवान रहनुमा जो हैं,
میری اطلاعات کے مطابق حسین اخونزادہ، وہ پھر یہ ڈرافٹ لے کے گئے علیمہ خانم کے پاس اور وہاں بیٹھ کے ان سے گفتگو ہوئی۔ ڈرافٹ میں ایک دو چیزیں اور بھی تھیں جو نکالی گئیں۔ وہ چیزیں تھیں عمران خان صاحب اور اسیران ان کی جو اہلیہ ان کی رہائی، اس سلسلے میں بات چیت تھی، اس نکات کا حصہ تھی۔ تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی وہ جملے نکالے گئے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ جی ہم این آر او مانگ رہے ہیں یا ہم اپنے لیے فیور مانگ رہے ہیں، ہم جو بنیادی مطالبات کر رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، تو وہ نکالا گیا ہے۔ اس کا ایک اینگل یہ لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان یہ اعلامیہ لایا گیا ہے، عمران خان کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اعلامیہ یہ کہتا ہے، جو 5-6 پیراگراف پر مبنی چھوٹا سی ان کی پریس ریلیز ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، وہ کہتے ہیں جی کہ اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات، نئے الیکشن کمشنر کی متفقہ تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری جو بالادستی ہے اس کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یعنی جو وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کی، اس پیشکش کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پہلے 5.5 گھنٹے کی مشاورت، پھر علیمہ بی بی کے ساتھ مشاورت، اور پھر یہ پریس ریلیز جاری کر کے اس مذاکرات کی پیشکش کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور ساتھ بتایا کہ اس معاملے پہ ہم مذاکرات کرنے کو آپ سے تیار ہیں۔ اس پریس ریلیز میں عمران خان کا ذکر نہیں ہے، اڈیالہ کا ذکر نہیں ہے، کوٹ لکھپت کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی فواد چودھری والے گروپ کا ذکر ہے۔ اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ہیں اور علیمہ بی بی کچھ قریبی لوگ ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم عمران خان یہی تو چاہتے تھے کہ شفاف انتخابات کو یقین دہانی کروا لی جائے، متفقہ نئے الیکشن کمیشن کا تقرر کروا لیا جائے، پارلیمانی بالادستی ہو جائے، قانون کی حکمرانی ہو جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو خان صاحب تو اور باقی چیزیں تو سیٹل ہو جائیں گی اگر سب کچھ ہو جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے چکزئی صاحب نے بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا، لیکن اس اعلامیے میں ایک اور جملہ لکھا ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں 73 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی اور تمام اداروں کی آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق کرتے ہیں تو میں عمران خان سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ محمود خان رضوی کی سٹیٹمنٹ اس اعلامیے میں لکھی گئی ہے۔ حسین احمد یوسفزئی جو ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، ان سے دستخطوں سے یہ جاری ہوئی ہے پریس ریلیز۔ اب اس میں کل تک کی سچویشن میں نا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے دستیاب، شیخ وقاص ہوں دیگر ہوں، یہ تذبذب کا شکار تھے کہ مذاکرات ہم نے نہیں کرنے۔ ساتھ کہتے تھے ہم مذاکرات کی آفر کو مسترد کرتے ہیں، ساتھ کہتے تھے نہیں یہ ذمہ داری خان صاحب نے اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے رکھی ہے۔ تو اگر علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کو عمران خان نے یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ مسترد کس چیز کو کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں جی ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ کام مذاکرات کرنا ہے نہیں کرنا یہ اچکزئی نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنا ہے، جس کا ہم بھی حصہ ہیں، پھر یہ کہیں۔ وہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی پوزیشن لینے سے ہی ناکام تھے، اور وجہ کلیئرٹی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کنفیوژن تھی۔ کاہے کو تھی؟ کہ مذاکرات کے اوپر بسم اللہ کہیں نہ کہیں، ورکر ناراض ہوگا، میڈیا سوال پوچھے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالآخر اچکزئی نے فارمولہ نکالا ہے۔ یہ بات اس مدعے پر ہی چلنا شروع ہو جائے تو خیر نکل سکتی ہے، لیکن مجھے یہ بات چلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ ساری باتیں اپوزیشن کے عین مطابق حکومت ماننے کو تیار نہیں ہوگی، اور حکومت جو کچھ آفر کرے گی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں سہیل جب آتے ہیں یہاں پہ آفریدی صاحب تو شاہ محمود قریشی سے ملتے ہیں تو کیا نکلتا ہے۔ میں نے کل آپ کو اطلاع دی تھی نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ نوک نوک ہوئی ہے، اسلام آباد میں ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت جس کا تعلق اپوزیشن سے ہے، ان کی ہیلو ہائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سہیل آفریدی بھی وہاں جا رہے ہیں ان سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے۔ اس سے کیا برآمد ہوتا ہے یہ دیکھنے والا اور دلچسپ پہلو ہوگا۔ البتہ اگر آپ پیرول پہ شاہ محمود اور دیگر کو رہا کروا بھی لیتے ہیں اور وہ باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم تو پہلے اڈیالہ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، تو پھر فواد چودھری ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہوں یا دیگر، وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس پھر دلیل ختم ہو جائے گی۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پرائم منسٹر کی آفر کو قبول کیا ہے، اور بغیر عمران خان کے ذکر کے، بغیر ان کی رہائی کے ذکر کے قبول کیا ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتے ہے کہ ان کا ذکر اگر ہم کرتے تو یہ تاثر جاتا کہ این آر او مانگا جا رہا ہے، اور عام ورکر سپورٹر جذباتی ہو رہا ہے، اسے یہ بات سمجھائی جانی چاہیے قیادت کی جانب سے۔ خوش آئند ہے کہ مل تو بیٹھے نا، بات تو کریں، جموں تو ٹوٹے، بات تو کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو جذباتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بات چیت نہیں کرنی، تو بات چیت کیے بغیر کیا برآمد ہوا ہے؟ بات کرنی پڑتی ہے جنگ کے بعد بھی۔ اب بھی آپ کی قیادت مان گئی نا بات چیت کرنے کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مانی ہے۔ کیوں؟ عمران خان نے مینڈیٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو مرضی کریں اچکزئی صاحب، تو اب اچکزئی صاحب کی تھوڑی عزت کریں، ان کی تحریم کریں، تعظیم کریں، ان کو بات کرنے دیں، دیکھیں کیا برآمد ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں شام کو انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔